ایک دن ایک بادشاہ ہوتا ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے دانت گر رہے ہیں۔ جب وہ اٹھتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے فقیروں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے محل میں ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو خواب کی تعبیر جانتے۔ وہ اپنے محل میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو تعبیر جانتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے محل میں آ جاتے ہیں اور بادشاہ ان کو اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ ہر ایک تعبیر کرنے والا خود تعبیر سناتا ہے۔ پھر آخر میں یہ ہو جاتا ہے کہ سب کی تعبیر سن لیے جاتے ہیں، لیکن بادشاہ کو کوئی مطمئن نہیں کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دربار میں 2 شخص اور بھی ہوتے ہیں جو کونے میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بادشاہ چونکہ پہلے بھی بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا مسیحا ہے جو مجھے اس خواب کے بارے میں تعبیر بتا سکے۔ تو وہاں پر موجود جو شخص تھے، وہ بادشاہ چونکہ پہلے بھی پریشان تھا اور دوسری بات یہ کہ وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور ان دونوں کو کہا کہ تم سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ بادشاہ نے پہلے بار اس سے یہ سوال کیا کہ تم بات کیوں کر رہے تھے، تو بادشاہ نے کہا، تو ان دونوں نے کہا کہ بادشاہ یہ جو ان لوگوں نے تعبیر آپ کو بتائی یہ بالکل ہی غلط تعبیر تھی، تو اس وجہ سے ہم آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بادشاہ کو گمراہ کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اگر مجھے بتا سکتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ نے پہلے شخص کو بتایا ان دونوں میں سے کہ آپ آ جائیں۔ تو پہلے شخص نے جس کا نام محمود تھا اور دوسرے کا نام جاجود تھا، تو محمود آ گئے اور انہوں سے جواب طلب کیا کہ آپ مجھے اپنا تعبیر بتا دیجیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں نے آپ کو تعبیر بتایا تو آپ پریشان ہو جائے گی۔ بادشاہ بہت خفا ہوا اور انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی مجھے تعبیر بتاؤ تاکہ میں اس پریشانی سے ہٹ جاؤں۔ تو اس شخص نے اسے اپنے تعبیر میں یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے دانتوں کو گھیرتا ہوا دیکھا ہے، تو اس کا تعبیر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو بہت پریشان ہوا اور غصے میں آگ ببولا ہو کر فقیروں سے اور وزیروں سے کہا کہ اس کو زندان میں ڈال دیا جائے اور اسے کوڑے مار کر جب تک اس کے دماغ ٹھکانے نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسرے سے کہا کہ آپ مجھے اپنا تعبیر بتائیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ لمبی عمر پائیں گے اور اپنی لمبی عمر تک بادشاہ سلامت رہیں گے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنا تو بہت خوش ہوا اور انہوں نے کچھ انعامات اس شخص کو دے کر آزاد کر دیا اور کہا کہ آپ میرے خاص ہو سکتے ہو۔ تو دیکھو بھائی، اس سے 2 بات ہمیں ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 2 شخص کے، جو پہلا شخص تھا جسے قید میں ڈال دیا گیا، اس کی بات بھی بالکل ویسی ہی تھی جس کی پہلے دوسرے شخص نے بادشاہ کو تعبیر بتائی، لیکن اس کا انداز غلط تھا، اور کہتے ہیں نا کہ پہلے تلو اور بعد میں بولو، تو یہ ہے پر بھی یہی وجہ ہوا تھا۔ دیکھو، پہلے شخص نے اسے یہ کہا کہ آپ اپنے خاندان کو مرتا ہوا دیکھیں گے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہو سکتی ہے کہ بادشاہ زیادہ لمبے عرصے تک اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ اگر وہ زیادہ لمبے عرصے تک رہے گا تو اپنے خاندان کو مرتا ہوا دیکھے گا، لیکن چونکہ اس کا انداز غلط تھا اور دوسرے نے یہ کہہ کر اسے خوشحال کر دیا اور اس کے کیا کہ آپ لمبی عمر تک رہیں گے، تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی جائے، جس جگہ بھی جائے، کوئی تقریر کرنا ہو، کسی سے بات کرنا ہو، تو پہلے بولنے سے پہلے اس کا سلیقہ جان لینا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ سچ ہے کہ پہلے تلو اور بعد میں بولو۔ اس طرح میرے دوستوں، آج کا جو یہ کہانی ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو برائے مہربانی یہ میرے پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے بلائی کر دیجئے۔
شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.